یا رسول اللہ۔ عزیزان گرامی وقار، اسی کو دیکھ کر کے کہا تھا کسی نے، دیوان گانے عشق محمد کو دیکھ کر گھبرا گئی ہے گردش دوران کبھی کبھی۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ان جانثار صحابہ نے جو زندگی گزارنے کے اصول ہمیں بتائے، اس سے بہترین اصول کہیں نہیں مل سکیں گے۔ آج مجھے افسوس اسی بات کا ہے کہ جس کے پاس دنیا کا سب سے حسین چہرہ ہے، مجھے بتاؤ اے مسلمانوں، کیا میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے حسین کوئی اور ہے؟ آپ نے نہ سنا ہوگا نہ دیکھا ہوگا، اور ہمارا ایمان بھی یہی کہتا ہے، جس قوم کے پاس دنیا کا سب سے حسین چہرہ، جس قوم کے پاس سب سے بلند اخلاق والا رسول ہے، اس قوم کو کسی اور کی اقتداء کی کیا ضرورت پیش آ گئی؟ کسی اور کو آئیڈیل بنانے اور کسی اور کے فین بننے کی ضرورت کیا پیش آئی؟ دنیا کو یہ بتا دیتے ہیں مسلمانوں، ہم اس کے محتاج کیوں بنے؟ ہمارے پاس نہ اخلاق کی کمی ہے، نہ خوبصورتی کی کمی ہے، نہ ہمارے پاس علم کی کمی ہے، نہ ہمارے پاس رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت کی کمی ہے۔ عزیزان گرامی وقار، میں آپ سب سے گزارش یہی کرنا چاہوں گا کہ دنیا جس چیز سے خوف زدہ ہے، وہ کون سی چیز ہے جانتے ہو؟ یہی تمہارے جو نعرے ہیں، لبیک یا رسول اللہ۔ ابھی آپ نے قمر عثمانی صاحب سے جو سنا، جو جان مانگو تو جان دے دیں، جو مال مانگو تو مال دے دیں، یہ تو صرف تم کو جلسوں میں لگتا ہے، لیکن یہ کئی کافروں کی آنکھوں میں چبھتا ہے اور دل میں گڑتا ہے۔ وہ اسی طاقت اور اسی جذبے کے دشمن ہیں، باقی تمہارے اور کس چیز کے دشمن ہیں؟ میاں اس کے علاوہ ہمارے پاس ہے کیا؟ سب تو لوٹ مار کر کے ختم کیا جا رہا ہے۔ جو چیز تمہارے پاس باقی ہے وہ نبی پاک کے قدموں پر فدا ہونے والی جو طاقت ہے، اس طاقت کو وہ ختم کرنے کے لیے پوری ایڑی چوٹی کا زور لگا رہا ہے۔ اب ان کے پاس طریقہ کیا بچا؟ دنیا کا حسن تمہارے سامنے لا کر کھڑا کر دینا، ننگی حسیناؤں کو تمہارے سامنے پیش کرنا، تاکہ تم مدینے کے تاجدار کی طرف سے منہ پھیر کر کسی حسینہ کے دام فریب میں آ جاؤ۔ کبھی تمہارے قدموں میں سیم و زر کے انبار بچھا دینا، دولت و مال کی ریل پیل تمہارے سامنے آ جائے، تاکہ تم عشق مصطفیٰ کی دولت کو چھوڑ کر اس زر و سیم کو دیکھنے چلے آؤ۔ میرے عزیزو، ان حالات میں مجھے مرشد گرامی کا وہ شعر یاد آتا ہے، بلحوث سن سیم و زر کی بندگی اچھی نہیں، بلحوث سن سیم و زر کی بندگی اچھی نہیں، ان کے در کی بھیک اچھی سروری اچھی نہیں، ان کے در کی بھیک اچھی سروری اچھی نہیں۔ دنیا اب تمہیں جو آزماتی ہے وہ حسن و جمال دے کر یا دولت و مال دے کر، اور جو مومن دولت و مال حسن و جمال کے دیکھنے کے بعد بھی بہکتے نہیں، ان کے دام فریب میں پھنستے نہیں، ان کے لیے پھر یہ تلواریں اٹھاتے ہیں، ان کے لیے یہ آتنکوادی موب لنچنگ کرتے ہیں، ان کے لیے جیلوں کی سلاخیں ہیں۔ لیکن میرے عزیزوں، یہ صرف اور صرف مومن کا ہی اتنا مضبوط ایمان ہوتا ہے، نہ وہ جیل کی سلاخوں سے کبھی ڈرتا ہے، نہ پھانسی کے پھندے سے گھبراتا ہے۔ جی آج میرے پاس وقت بہت کم ہے، ایک میسج دینے آیا ہوں ہندوستان کے مسلمانوں، ابھی آپ تمامی حضرات کے لیے گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں، ڈر اور خوف میں جینے کی کوئی ضرورت نہیں۔ تمہارے مال متاع دکانیں جائیداد لوٹنا ہے تو یہ لوٹ چکے، اب تک لوٹ چکے، لیکن جو چیز باقی ہے تمہارے پاس وہ ایسی چنگاری ہے جو بڑے بڑے محلوں کو خاکستر کر سکتی ہے۔ وہ کون سی چنگاری ہے؟ وہ عشق مصطفیٰ کی چنگاری۔ یہ چیز آج بھی باقی ہے۔ میں خود سفر پر ہوں، مسلسل سفر پر ہوں، ہندوستان کے کونے کونے میں بھی میں نے دیکھا، چھوٹا بچہ بھی دیکھتا ہے تو لبیک یا رسول اللہ، وہ نوجوان جو دین سے دور بھی تھا لیکن قریب آتا ہے جلسے میں لبیک یا رسول اللہ کہہ رہا ہے۔ اس دن کے بعد پھر ہمیں یہ احساس ہو گیا کہ ایمان کی حرارت آج بھی موجود ہے، تمہارا یہ کچھ نہیں کر سکیں گے۔ زیادہ سے زیادہ خوف
طاری کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ آج ابھی ذکر کر رہے تھے دھرم سنسد کا، یہ پاکھنڈی یہ سمجھتے ہیں کہ ایک گوفے میں بیٹھ کر ایک ویڈیو بنا کر وائرل کر دیں تو مسلمانوں کے اندر دھک-دھکی لگ جائے گی، کھلبلی مچ جائے گی۔ ایسے بہت سارے کتے آئے اور چلے، بے شک بے شک۔ ایمان والے کل بھی سلامت تھے، آج بھی سلامت ہے، اور انشاءاللہ صبح قیامت تک ہندوستان کی سرزمین پر سجدے کیے جائیں گے، انشاءاللہ اذانیں گونجیں گی انشاءاللہ۔ جو کر سکتے ہیں وہ کر لینے۔ ان کو ایسا لگتا ہے ایک ویڈیو وائرل کرنے سے سب خوف زدہ ہو جائیں گے۔ یہی کام تو کربلا کی سرزمین پر یزید نے کیا تھا، یہی کام کوفہ میں عبید اللہ بن زیاد نے کیا تھا، حضرت ہانی بن عروہ کو مار کر کے، حضرت امام مسلم بن عقیل کو مار کر کے گورنر ہاؤس پر لٹکا دیا کئی لاشوں کو، اور سارے کوفہ والوں کو بتا دیا دیکھو میں مار بھی سکتا ہوں، قتل بھی کر سکتا ہوں، ڈر کے اندر ہو جاؤ۔ تو کیا مسلم بن عقیل کے قتل کے بعد، ہانی بن عروہ کے قتل کے بعد، امام حسین کی شہادت کے بعد اسلام ٹھنڈا پڑ گیا؟ اسلام ختم ہو گیا؟ بلکہ اس کے بعد پھر ہمارا یہ نعرہ ہے اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ سبحان اللہ، زندہ آباد، زندہ آباد، زندہ آباد، سبحان اللہ، زندہ آباد، اللہ سبحان یا رسول اللہ۔ بالکل حق بنتا ہے، بالکل حق بنتا ہے کہ سنبھل کے نام کا بھی نعرہ لگے، سبحان اللہ۔ اس لیے کہ مومنین کا یہ امبوہ، یہ جم غفیر، میں نے بہت تاریخ کے اعتبار سے سنبھل کو پڑھا بھی ہے، تاریخی شہر ہے، آج آپ کے درمیان ہوں، اور ہمیشہ سے آپ کی قوت ایمانی کا چرچہ پورے ہندوستان میں ہوتا رہتا ہے، اور اجازت ہو تو اسی منبر سے ان پاکھنڈیوں کو اعلان کریں، اسی منبر سے اعلان کریں تم اپنے اندر بیٹھ کر غوفے میں جو مارنے اور مرنے کی بات کرتے ہو، اللہ اکبر یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، توجہ۔ میرے عزیزوں توجہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 آپ توجہ یا رسول چاہیے، بیٹھ جائیں، بیٹھ جائیں۔ اللہ، لبیک۔ تشریف رکھیں آپ حضرات، تشریف رکھیں، اب بیان سے بات کر لیں، بیان سے بات کر لیں، بیان سے بات کر لیں، بیان کی طرف توجہ کریں، نعرے تو ہو جائیں گے، بیان کی طرف توجہ کریں۔ میرے عزیزوں جلسے روز ہوتے ہیں ہندوستان میں، اور نعرے بھی روز لگتے ہیں، لیکن یہ جو نعرے ہیں یہ رگے جان کو پھڑکانے والے، جی جی، یہ یوں ہی نہیں لگ رہے، یہ کسی مقرر کے لیے لگنے والے نعرے نہیں ہیں، یہ نام مصطفیٰ پر جو خون گرم ہوتا جی جی، اس گرمی کے نعرے ہوتے ہیں، اور اسی سے انہیں کھلبلی بھی ہے، اسی سے تکلیف بھی ہے۔ میں اس منبر سے کہتا ہوں ایک لومڑی اور ایک لومڑا وہ بھوکتے رہتے ہیں، دیکھتے ہوں گے آپ، اور پھر ہزاروں سیکیورٹی گارڈ کے بیچ میں گھومنا، ارے مرد ہو تو مقابلہ کرو، میں تنہا گھوم رہا ہوں پورے ہندوستان میں، سبحان اللہ، سبحان اللہ، تنہا آیا ہوں، ہمارے پیچھے کوئی سیاسی طاقت نہیں ہے، ہمارے پیچھے کوئی ایسا سپورٹ بھی نہیں ہے۔ بعض لوگ تلاش کرنے کے لیے میرے گھر تک آئے تھے کہ ان کو کون بیکنگ کر رہا ہے، کون سی سیاسی پارٹی ان کے پیچھے ہے۔ ہم نے کہا تھا تمہاری ناک رکڑ جائے گی اور تم پتہ نہیں کر پاؤ گے کہ کون بیکنگ کر رہا ہے، اس لیے کہ ڈھونڈا ہی کرے صدر قیامت کے سپاہی، وہ کس کو ملے جو تیرے دامن میں چھپا ہو۔ ہم مومنین کی بیکنگ اور اگر سپورٹ کہیں سے ہوتا ہے تو گنبد خضرا سے ہوتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت لے کر ہم پوری دنیا میں تنہا چلتے ہیں، الحمدللہ خوف نہیں ہوتا، اس لیے کہ ظالموں ڈراؤ اسے جسے جینے کا شوق ہو، موت سے ڈرانا
जेल से डराना, फांसी से डराना, उसे डराओ जिसे जीने का शौक है। हम तो रोज रात ये सोच करके सोते हैं कि कब मलकुल मौत आए, रूह कब्ज करे और हमारे नबी से हमारी मुलाकात कराए। सुभान अल्लाह, सुभान। नारे तकबीर, नारे रिसालत, इज्तिमाए पैगाम हक, उलमाए अहले सुन्नत, मुफ्ती मोहम्मद सलमान साहब क़िबला अज़हरी, नारे तकबीर, सुभान अल्लाह। है शबे गौर भी उसी गुल से मुलाकात की रात। अजीज़ान गिरामी वक़ार, मैं बात ये कह रहा था, आप अपना जोश थोड़ी देर के लिए खामोश रखें, थोड़ी देर के लिए। मैं बात ये कह रहा था कि इनकी इतनी ताकतों के मातहत होने के बाद लोमड़ी और लोमड़ा चंद कमरों के अंदर बैठ करके वीडियो बनाकर वायरल करके मुसलमानों के दिलों को छलनी करने की कोशिश है। और हैपोक्रेसी, जो डेमोक्रेसी खत्म होकर हैपोक्रेसी जो आई, ये सारे मनाजिर के बाद मैं उनसे कहता हूँ, मैंने एक क्लिप सुनी, कोई वो लोमड़ी कहती है एक लोमड़ा कहता है कि हम 20 लाख लोगों को मारेंगे, इतने मुसलमानों का कत्ल करेंगे तो फिर हमारे यहाँ पर हिंदू राष्ट्र कायम हो जाएगा। जालिमों, तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत ही नहीं है, मारने मरने की बात पाखंडियों से हो ही नहीं सकती, कभी हो ही नहीं सकती। एक बात मैं कहूंगा, अगर मारने और मरने का शौक ही है तो चलो मैं भी चलता हूं, तुम भी चलो, बॉर्डर पर खड़े हो जाते हैं। अब बॉर्डर पर खड़े होंगे, अपने देश की रक्षा करते हैं, अपने देश की हिफाजत के लिए चलो बॉर्डर पर चलते हैं, फिर देखा जाएगा कि कितनी गोलियां तुम खाते हो, कितनी हम खाते हैं। और मैं अकेले की बात नहीं कर रहा हूं, इंशाअल्लाह अजीज, जिस दिन मेरे मुल्क के अजीज की हिफाजत की बात आए, ये उलमा भी हाजिर होंगे, ये मजमा भी हाजिर इंशाअल्लाह। इसलिए कि इस मुल्क को हमने खून जिगर से सींचा, यहाँ हमारी तारीख मौजूद है। अजीजा ने गिरामी वक़ार, इन आतंकियों के गले में अगर हुकूमत ने पट्टा नहीं डाला तो ये कुत्ते इन हुकूमतों को ही नोच खाएंगे। वो दिन भी आएगा जब यही कुत्ते इनके लिए भारी पड़ जाएंगे, यही भारी पड़ जाएंगे। अंदाजा कर ले मेरे अजीजों, कारून शायद ये समझता है कि पैसे की रेल पेल से मैं 100 साल जी लूंगा। ये शद्दाद, ये हामान, ये फिरौन ये समझता है कि मैं अपनी ताकत के बलबूते पूरे लोगों की गर्दनों पर हुकूमत कायम कर लूंगा। वो तो बड़ी ताकतें थी, तुम्हारी हैसियत मच्छर के बराबर भी नहीं। और अगर हुकूमतें खुलेआम ये सारी बातें कर रही हैं, मेरे अजीजों, एक तारीख यहाँ वैसी भी आई थी 100 साल पहले, 100-150 साल पहले, 1857 की तारीख, जिसको अंग्रेज आज भी गदर कहता है, अंग्रेज आज भी गदर कहता है। 1857 की तारीख में अंग्रेजों को भी यही नशा चढ़ा था, यही नशा चढ़ा था कि हम जो चाहे कर लेंगे, कत्ले आम करेंगे, मार डालेंगे। उस वक्त किफायत अली काफी रहमतुल्लाह ताला अलैह को फांसी पर चढ़ाया था, फांसी पर चढ़ा करके जश्न मनाए थे 8 दिन तक। क्यों किफायत अली काफी को चढ़ाया था जानते? एक आलिम रब्बानी को इसलिए चढ़ाया था कि वो बोलते थे तो हजारों का मजमा जमा होता, लोग उनके पीछे दीवाना वार घूमते, तो ऐसे उलमा तो उनको खलते हैं। फांसी पर चढ़ा करके 8 दिन तक जश्न मनाया था, लेकिन खुदाई कानून उन्हें मालूम नहीं। तुम एक किफायत अली काफी को जो ये कहता था कोई गुल बाकी रहेगा न चमन रह जाएगा, पर रसूलुल्लाह का दीन हसन रह जाएगा, फांसी पर चढ़ा करके तुमने ये सोचा कि एक आशिक रसूल की जुबान बंद कर दिया, उसे गर्दन से अलग करके जिस्म को अलग कर दिया। अब उम्मत ठंडी हो जाएगी, ये जमात सो जाएगी। लेकिन मौला ताला का एहसान तो देखे, मुरादाबाद ज्यादा दूर नहीं है, किफायत अली काफी को यहाँ फांसी पर चढ़ा रहा है अंग्रेज, और मौला पड़ोस में बरेली में इमाम अहमद रजा को पैदा कर रहा है। सुभान अल्लाह। ज्यादा फासला न शहरों का है न तारीख का है। एक आशिक रसूल अगर तुम्हारे हाथों फांसी पर चढ़ा है तो अल्लाह ताला ने दूसरा ऐसा आशिक पैदा किया जिसने करोड़ों दिलों में ये इश्क भर दिया, करूं तेरे नाम पे जा फिदा, बस एक जान दो जहां फिदा, दो जहां से भी नहीं जी भरा, करूं क्या करोड़ों जहां नहीं।